الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے عنوان سے آج ہم معین بھائی کے گھر میں موجود ہیں۔ یہ ہمارے ہاں یہ سالانہ محفل ہوتی ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں اس کام کے لیے استقامت عطا فرمائے، ان کا ہمیں بلانا اور ہمارا ان کی دعوت پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور بزرگان دین کا فیضان ہم تمام کے قلوب و اذہان پر اللہ رب العزت جاری فرمائے۔ قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وروح الارواح و غذائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہوتا ہے ذکر اور ایک ہوتا ہے تعلیمات۔ بزرگوں کا ذکر بھی بڑے فیضان کا باعث ہے، بزرگوں کا ذکر بھی بڑی برکتوں کا باعث ہے، اور ایک ہے بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ بھی برکتوں کا باعث ہے۔ لیکن جس قدر بزرگوں کا ذکر برکتوں کا باعث ہے، اس سے زیادہ بزرگوں کی تعلیمات پر عمل کرنا نزول برکت کا باعث ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کریں گے۔ ذکر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جائے، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال یہاں ہم بیٹھے، خواجہ صاحب کا ذکر ہوگا، ان کے ذکر سے پہلے اللہ کا ذکر ہوا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، پھر نیک لوگوں کا ذکر ہوا۔ تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہے، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے نا کہ وہاں فرشتے بھی آتے ہیں، اور جہاں فرشتے آتے ہیں تو وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذکر ہوا، برکتوں کا نزول ہوا، اور ہم یہاں سے چلے گئے۔ جب تک ہم یہاں موجود تھے برکتوں کا نزول ہو رہا تھا، رحمتوں کا نزول ہو رہا تھا۔ ہم یہاں سے چلے گئے، محفل ختم ہو گئی، اب ان برکتوں کے نزول کا تسلسل ختم ہو گیا۔ لیکن اب ہم نے ذکر سنا، اور سننے کے بعد ہم نے تعلیمات لیے، اور تعلیمات لے کر جب ہم گھر گئے اور ان تعلیمات پر عمل کرتے رہے، تو پھر بتلائیے کہ برکتوں کا نزول تو رکا نہیں نا، وہ تو چلتا رہا۔ لہذا ہر بزرگ، ان کے ذکر سے بھی برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی برکتوں کے نزول کا سبب ہے، اور ان کی تعلیمات اور تعلیمات پر عمل کرنا ان اسباب میں سب سے زیادہ مضبوط اور دیر پا سبب ہے۔ لہذا جب ایسا ہے تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی ہوگا، اور کچھ تعلیمات بھی دی جائیں گی، تاکہ جو برکتوں اور رحمتوں کا نزول یہاں ہو رہا ہے، پھر وہ نزول تواتر سے رہے، مسلسل رہے۔ آپ جب گھر جائیں تو ان برکتوں کے ساتھ گھر جائیں۔ اور اصل لالچ یہی ہے انسان کی، اصل کامیابی بھی یہی ہے کہ ایک نعمت ہے تو وہ نعمت برقرار رہے۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے نا کہ اللہ نے جب اسے نعمت دی ہے تو وہ نعمت برقرار رہے۔ بزرگان دین کی بھی دعا تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مقامات پر دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھ۔ زوال نعمت کیا ہے؟ مختلف برکتیں ہیں، زندگی ہے، صحت ہے، عافیت ہے، کشادگی ہے، یہ ساری چیزیں نعمت ہے نا۔ اور زوال نعمت کیا ہے کہ ان نعمتوں میں سے خدا نخواستہ کوئی نعمت ہماری زندگی سے چلی جائے تو ہمارے لیے فکر و تفکرات کا سبب بنے۔ تو جہاں نعمتوں کا ملنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر رحمت یہ ہے کہ ان نعمتوں کا قیام رہنا،
ہمیشہ رہنا، زوال نعمت سے انسان محفوظ رہے، تو برکتیں بھی ملیں گی اور ان برکتوں کا تسلسل رہے گا تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی سنورے گی اور عاقبت اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، ابھی آپ نے یہ منقبت سنی جس سے ہمیں محسوس ہوا کہ خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نام معین الدین ہے، یہی ہے نا تیرا نام خواجہ معین الدین، لیکن اصل معنوں میں آپ کا نام معین الدین تو نہیں ہے، آپ کا نام حسن ہے، آپ کا اصل نام حسن ہے۔ تو معین الدین پھر کیا ہے؟ معین الدین آپ کا لقب ہے۔ انسان مختلف جگہوں میں کام کرتا رہتا ہے نا، تو جیسے جیسے اس کی زندگی میں ترقیاں بڑھتی ہیں تو اس کے نام کے ساتھ مختلف القاب لگتے چلے جاتے ہیں۔ کوئی اچھا ہے تو اچھے القاب لگتے جاتے ہیں، کوئی برا کام کر رہا ہوتا ہے برے القاب لگتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے اگر کوئی حافظ بن گیا تو اس کے نام کے ساتھ حافظ لگ گیا، پھر اس نے عالم کورس کیا، جب وہ عالم بن گیا تو اس کے ساتھ علامہ صاحب کا لقب لگ گیا، پھر جب اس نے قاری کا کورس کیا تو قاری صاحب کا لقب بھی اس کے ساتھ لگ گیا، پھر جب اس نے مفتی کا کورس کیا تو مفتی صاحب کا لقب اس کے نام کے ساتھ لگ گیا، وہ امامت پر آ گیا تو امام صاحب کا لقب آ گیا، خطابت پر آ گیا تو خطیب صاحب کا لقب آ گیا۔ تو یہ ایک مذہبی القابات ہیں، یہی سلسلہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ جب وہ ڈاکٹر بن گیا تو ڈاکٹر صاحب کا لقب آ گیا، جب ڈاکٹری میں مزید اور ماہر ہو گیا، کسی چیز کا سرجن بن گیا تو سرجن کا لقب ہو گیا۔ تو یہ سلسلہ چلتا ہے، یعنی کہ انسان کی جیسے جیسے خوبیاں بڑھتی جاتی ہیں تو ویسے ویسے اس کے ساتھ القابات لگتے چلے جاتے ہیں۔ تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نام نہیں ہے معین الدین، بلکہ یہ آپ کا لقب ہے۔ معین کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنے والا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے دین اسلام، یعنی معین الدین کا معنی ہوگا دین کی مدد کرنے والا، دین کا مددگار۔ ہر وہ شخص جو دین کی مدد کرنے والا ہے، دین کی مدد کوئی کیسے کرے گا؟ دینی کاموں کو آگے پھیلا کر، دین کی تبلیغ کر کے، اور تبلیغ کے مختلف اسباب کو اپنی زندگی میں مہیا کر کے دوسروں کے لیے تبلیغی کاموں میں آسانی کر کے ہر شخص دین کا مددگار ہو سکتا ہے۔ دین کے کام میں اگر پیسے کی ضرورت ہے، کسی نے پیسہ ملا دیا تو وہ معین الدین بن گیا۔ دین کے کام میں اگر وقت کی ضرورت ہے، اس نے وقت دے دیا تو وہ معین الدین ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ معین الدین کا لقب کسی کے لیے خاص نہیں ہے، ہاں جو دین کا کام کرنے والا ہوگا وہی صحیح معنوں میں معین الدین ہوگا۔ ورنہ ہمارے ہاں تو اکثر و بیشتر ہوتا یہ ہے کہ نام کسی کا تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن کام اس نام کے مقابلے میں بالکل صفر ہوتے ہیں۔ کسی کا نام رکھ دیا معین الدین یعنی دین کی مدد کرنے والا، لیکن اگر اس کے حرکات اور کام دیکھے جائیں تو خدا نخواستہ ایسا بسا اوقات ہوتا ہے کہ وہ سارے کام دین کے خلاف ہی کر رہا ہوتا ہے۔ کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے کہ نور الزمان، زمانے کا نور ہے، یا نور الاسلام، اسلام کا نور ہے، حالانکہ سارے کام وہ ایسے کر رہا ہوتا ہے جس سے اسلام کے لیے ظلمت پیدا ہو جائے۔ تو اپنے نام کا بھی علاج رکھنا چاہیے۔ بہرحال اسی وجہ سے فقہاء کرام اور علماء کرام نے اس طرح کے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی کا نام کسی کا کام اس کے نام کے خلاف ہوگا تو پھر الزام آئے گا۔ ہاں یہ جو ہے نا معین الدین خواجہ صاحب کا نام، یہ آپ نے خود نہیں رکھا، بلکہ آپ کا نام، یہ آپ کا لقب لوگوں نے اس زمانے کے بڑے بڑے اکابرین صوفیہ علماء نے جب ان کے کام کو دیکھا کہ واقعی یہ ان کا کام تو دین کی مدد کرنے والا کام ہے اور بہت بڑے مددگار ہوئے دین کے، تو ان کے کام کو دیکھتے ہوئے پھر لقب دیا معین الدین کا۔ بالکل جیسے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن جب دیکھا کہ ان کا کام ایسا ہے کہ دین کے نظام کو چلانے والا ہے تو ان کا لقب دے دیا نظام الدین، فرید الدین۔ اسی طرح سے معین الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کا لقب ہے۔ بالکل سمجھانے کے لیے سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم دستگیر یہ تو آپ کا لقب ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی یہ بھی آپ کا لقب ہے، اصل نام ہے عبد القادر، جیلان کے رہنے والے تھے تو جیلانی ہو گئے۔ شیخ کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی بزرگ ہوتا ہے اسے شیخ کہتے ہیں، جیسے اردو میں ہم سر، انگلش میں سر کہہ لیتے ہیں، اردو میں جناب یا حضرت کہہ دیتے ہیں، اسی طرح عربی اور فارسی میں شیخ کہہ دیتے ہیں۔ شیخ کسی بزرگ کے نام کے بارے میں، کسی بزرگ کو اگر پکارنا ہو تو اس کے نام کے ساتھ شیخ لگاتے ہیں۔ تو عبد القادر آپ کا اصل نام ہے، جیلان میں رہنے والے تھے تو جیلانی ہو گئے،
اور آپ کا لقب کیا ہے؟ محی الدین، محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے۔ تو سمجھانے کے لیے وہ سمجھ لیجئے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا لقب محی الدین کیسے پڑ گیا، یعنی دین کو زندہ کرنے والے، فرمایا ایک وقت یہ تھا میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، سخت گرمی میں ایک ضعیف کو دیکھا کہ کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، انتہائی ضعیف ہے، کمزور ہے، بہت ہی بڑی عمر کا کوئی شخص لگتا ہے لیکن انتہائی نحیف ہے، بہت کمزور ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی، اس وقت تو غوث پاک نہیں تھے، آپ کا لقب اس وقت آپ عبد القادر تھے، تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ شخص بڑا ہی نحیف تھا، بڑا ہی کمزور اور بہت ہی بڑی عمر کا کوئی شخص تھا، وہ درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تو جیسے فرماتے میں اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے کمزور سی آواز سے مجھے پکارا، اپنی طرف بلایا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے توجہ کی، اس کے طرف دیکھا تو اس نے مجھے اور قریب بلایا۔ جب میں قریب گیا تو اس نے ہلکی سی آواز سے کہا کہ میرا ہاتھ تھام لو۔ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھنا چاہتا ہے، جس طرح عام کوئی کمزور شخص ہوتا ہے تو کسی کو پکارتا ہے کہ بھائی مجھے سڑک پار کروا دو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے نا، نیکیوں میں سے ہے۔ تو آپ نے سمجھا کہ یہ بھی اٹھ کر کہیں جانا چاہتا ہے، اس وجہ سے اس لیے ہاتھ تھامنا چاہتا ہے، لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ کھڑا ہوا ویسے ویسے وہ جوان ہوتا گیا۔ یہ آپ نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے اور ہر کتاب میں موجود ہے۔ وہ جوان ہوتا گیا اور بالکل مضبوط جوان ہو گیا، خوبصورت جوان ہو گیا، اس کا سارا بڑھاپا ختم ہو گیا، ساری کمزوری ختم ہو گئی، ساری نقاہت ختم ہو گئی، بالکل وہ جوان ہو گیا جیسے کہ ایک کڑیل جوان ہوتا ہے۔ تو آپ نے پھر اس سے پوچھا، یہ تو حیرت کی بات ہے، آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کون تھے اور کیا تھے اور پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں دین اسلام ہوں، لوگوں کے برے کاموں کی وجہ سے اور کفر کا دین پر غلبہ ہو جانے کی وجہ سے میں بڑا کمزور ہو گیا تھا، بہت ہی کمزور ہو گیا تھا، نحیف ہو گیا تھا، لیکن اب جب تم نے میرا ہاتھ تھام لیا ہے تو تمہارے ہاتھ تھامنے کی وجہ سے میں دوبارہ جوان ہو گیا، دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں۔ پھر آپ دیکھیے غوث اعظم رضی اللہ تعالی جب مسجد گئے تو آپ جس سے ملتے وہ آپ کو عبد القادر نہیں بلکہ محی الدین کہتا ہے، یعنی یہ لقب اس دین اسلام کے جوان ہونے یا زندہ ہونے کی وجہ سے، یہ تو کہیں اور ہوا تھا یہ سلسلہ، لیکن یہ لقب اللہ نے لوگوں کی زبان پر جاری کر دیا۔ پھر جب لوگ آپ سے ملتے تو شیخ عبد القادر جیلانی کے بجائے محی الدین کہا کرتے تھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ کا لقب جو رکھا گیا محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، تو کیا یوں ہی اتفاقی امر ہے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہر طرف دین اسلام کو مغلوب کر دیا گیا تھا، ہر طرف دین اسلام کو کچلنے کی تیاری ہو رہی تھی اور دین اسلام کچلا جا رہا تھا۔ بغداد معلی مسلمانوں کے خون سے آلودہ تھا، چنگیزی دور کا انقلابی دور تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ جو منگول تھے نا، یہ کسی علاقے کو فتح کرتے تو وہاں جھنڈا نہیں گاڑتے تھے، علاقے کو علاقے والے کے ساتھ جلا دیا کرتے تھے۔ ان کے نزدیک جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب، جو ان کے مذہب میں نہیں ہے وہ سب کے سب جلا دینے اور فنا کر دینے کے قابل ہوتے تھے، تو یہ اجاڑ دیا کرتے تھے، بستی کی بستی، شہر کا شہر تباہ کر دیا کرتے تھے۔ بغداد معلی اور پھر ما وراء النہر کا علاقہ، یہ سب کچھ اسی وجہ سے، خواجہ صاحب بھی وہاں سے چلے تھے تو اسی وجہ سے چلے تھے کہ ان کے علاقے میں منگولوں کا حملہ ہوا، تو پھر وہاں سے آپ چلے دوسری جانب آئے تھے۔ تو بہرحال یہ تو دوسرا موضوع ہے۔ تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک جتنی ریاستیں تھیں، اسلامی ریاستیں، وہ سب کی سب کمزور تھیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تبلیغ سے آہستہ آہستہ اسلامی روح اور اسلامی تعلیمات کی روح لوگوں تک پہنچائی، اور جب لوگ جس زمانے میں لوگ اسلامی تعلیمات کو بھول چکے تھے تو پھر اس کو بیدار کیا، اور پھر فقط بیدار ہی نہیں کیا، آپ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ان کے زمانے کے بعد پھر فلسطین کو فتح کیا، بیت المقدس کو فتح کیا، تو صلاح الدین ایوبی کے فوج میں 80% لوگ وہ تھے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے۔ تو آپ نے لوگوں کو اسلامی تعلیمات بھی دی اور پھر جہاد کا درس بھی دیا، جس سے ایک انقلاب برپا ہوا۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالی ایک انقلابی شخصیت کے حامل ہو گئے، اسی وجہ سے آپ کا لقب ہوا محی الدین۔ بالکل یہی معاملہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ہے
کہ آپ کا لقب معین الدین یعنی دین کا مددگار اس وجہ سے ہوا کہ آپ نے دین کے لیے، ظاہر ہے کہ آپ کے علاقے میں منگولوں کا حملہ ہوا تو پھر آپ وہاں سے چلے، ایک سبب تو یہ بنا، اور دوسرا سبب یہ بنا کہ آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا اور آپ باغ کی رکھوالی کیا کرتے تھے، تو آپ ایک مرتبہ گھر میں گئے، آپ باغ میں کوئی کام کر رہے تھے، درختوں میں پانی دے رہے تھے، ایک اللہ کا ولی وہاں سے گزرا، اس نے دیکھا کہ یہاں تو چھاؤں ہے، یہاں بڑی ٹھنڈک ہے، وہ باغ کے اندر آ گیا، جب آ کر بیٹھا تو حضرت حسن سنجری رحمت اللہ علیہ نے انہیں دیکھا، بھاگ کر گئے، جگہ کو صاف کیا، انہیں بٹھایا، دست بوسی کی، اور اس باغ میں جو اچھا اور عمدہ اور خوشبودار پھل تھا وہ لا کر ان کی خدمت پہ پیش کیا۔ بابا جی نے کھایا، کھانے کے بعد وہ راضی ہو گئے، بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے تم نے تو مجھے تازہ پھل کھلایا ہے، میں تمہیں باسی روٹی کھلاؤں گا۔ اس کرنے لگے حضور آپ کے دست سے، آپ کی جانب سے، آپ کے پاس سے جو مل جائے میرے لیے تبرک ہے، غنیمت ہے۔ انہوں نے اپنی جیب سے، اپنی جھولی سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور ٹکڑا نکال کر انہیں دے دیا۔ حضرت شیخ حضرت حسن بصری، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، ان کی دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ اپنے گھر میں آئے، والدہ مکرمہ سے جو ضعیفہ تھیں ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے راہ میں چھوڑ دیجئے، میں اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ ضعیفہ تھیں، انہیں معلوم تھا کہ یہ اگر چلا گیا تو پیچھے میرے لیے بہت مشکلات ہوں گی، لیکن اس کے باوجود اللہ کے دین کے لیے انہیں جانے دی، اجازت دے دی۔ اپنا باغ پنچکی جیسے تیسے اونے پونے بیچ کر کچھ رقم تو اپنے سفر کے لیے رکھ لیے اور باقی تمام رقوم اپنی والدہ کو دے دیے کہ جب تک زندہ ہے یہ کھائیں، اور جب یہ رقم ختم ہو جائے تو اللہ رب العزت وہ مسبب الاسباب ہے، مختلف اور اسباب بھی مہیا فرما دے گا۔ وہ جو بزرگ تھے جن کی زندگی سے حسن سنجری خواجہ غریب نواز بن گئے، ان کا نام ابراہیم قندوزی بتایا جاتا ہے۔ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ یہ خود بھی افغانستان کے تھے اور آج ان کا مزار خیبر پختونخوا میں ہے۔ خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے کوہاٹ، بہت ہی مشہور ہے، وہاں کے کوہاٹی چپل زیادہ مشہور ہیں۔ کوہاٹ کا ایک علاقہ ہے شیخ خان، وہاں پہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، اور آپ کے ایک بیٹے ہیں سلیمان بن ابراہیم قندوزی، ان کا مزار آذربائیجان میں ہے۔ تو یہ بھی بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ غوث خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو تصوف کی راہ میں لانے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے کام کیا۔ ان کی نگاہ سے، ان کے کام سے اور ان کے فیض سے فیضیاب ہو کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ پھر وہاں سے چلے، علوم دینیہ حاصل کرتے رہے، اپنے پیر و مرشد سے ملے جن کا نام ابراہیم ہرونی ہے، وہ ہرات میں رہنے والے تھے، وہاں ملے، پیر و مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد پھر زندگی بھر دین اسلام کا کام کرتے رہے، اور پھر ایک وقت آیا کہ لوگ آپ کو معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ آپ کا ایک لقب تو معین الدین ہے اور ایک لقب ہے سنجری۔ سنجر آپ جس علاقے میں رہتے تھے اسی علاقے کا نام تھا سنجر۔ جیسے غوث پاک کا نام ہے جیلانی، تو آپ جیلان کے رہنے والے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ جیلانی ہے، اور ویسے ہی آپ کا لقب ہوا سنجر، تو آپ سنجر میں رہنے والے تھے تو آپ کے نام کے ساتھ سنجر لگ گیا۔ یہ آپ کے نام کے ساتھ چشتی کیوں لگتا ہے؟ تو آپ کے پیر و مرشد جن کے مرید تھے، تو 5ویں پشت میں جو پیر و مرشد تھے وہ ایک علاقہ ہے، وہ بھی ہرات یعنی ایران کا ایک علاقہ ہے، جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے 5ویں پشت میں جو پیر و مرشد ہیں وہ جس علاقے میں رہنے والے تھے اس علاقے کا نام چشتیہ تھا، یا چشت وہ علاقہ تھا۔ چونکہ آپ چشت علاقے کے رہنے والے تھے اس لیے ان کے نام کے ساتھ چشتی لگا، تو پھر ان سے جو مرید ہوتے گئے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ چشتی لگانا شروع کیا، تاکہ انہوں نے تو نسبت کی تھی اپنے علاقے کی طرف، پھر بعد والوں نے نسبت کی اپنے پیر و مرشد کی طرف۔ بالکل اسی طرح یہ سمجھ لیجئے جو لاہور کا رہنے والا ہوتا ہے اپنے نام کے ساتھ لاہوری لگاتا ہے، اور جو اسلام آباد کا رہنے والا اسلام آبادی لگاتا ہے، جہلم کا رہنے والا جہلم ہی لگاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے جو 5ویں پشت میں پیر و مرشد تھے وہ چشت کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنے نام کے ساتھ چشتی لگائی، اور پھر ان سے جو مریدین چلے انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی جانب نسبت کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ
بالکل اسی طرح جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے تو انہوں نے اپنے علاقے کی جانب نسبت کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ بریلوی لگایا، لیکن جب ہم ان کے مرید ہوئے تو ہم علاقے تو کسی دوسری جگہ کے رہنے والے ہیں نا، ہم ان کے نام کے ساتھ نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں۔ یہی سلسلہ دیوبندیوں کا بھی ہے کہ دیوبند ایک علاقہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اب ان سے جن کی نسبت ہوئی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگا دیے۔ تو یہ نسبتیں ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں۔ تو چونکہ وہ رہنے والے تھے چشت کے، اس وجہ سے ان کے نام کے ساتھ چشتی لگا، تو پھر جتنے لوگ آئے انہوں نے ان کی جانب منسوب کرتے ہوئے اپنے نام کے ساتھ چشت لگائے۔ ایک وجہ ہے، ایک دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایران کی تاریخ اگر دیکھیں نا، خواجہ صاحب کے جو پیر و مرشد وہ ایران کے رہنے والے تھے۔ ایران کی اگر تاریخ دیکھیں تو اس کا پرانا نام فارس ہے، اور فارسیوں کا مذہب کیا تھا؟ وہ آتش پرست تھے، وہ آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آج بھی ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، آج پاکستان میں بھی ہیں، ان کو آج پارسی مذہب کہتے ہیں۔ تو پہلے زمانے میں آتش پرست ان کو کہتے تھے، مجوسی کہتے تھے ان کو، آتش پرست اور مجوسی کہتے تھے۔ تو آج بھی ہے، لیکن پوری دنیا میں اب ان کی تعداد بہت ہی کم ہے، ختم ہو گئی تقریباً۔ ایک وقت تھا کہ پوری ریاست تھی، پورا ملک تھا ان کا، آتش پرستوں کا۔ اور یہ جو آج کا ایران ہے، پہلے زمانے کا جو فارس ہے وہ آج کا ایران ہے، بلکہ پہلے زمانے کا فارس وہ ایران، عراق اور اس کے ارد گرد کی ریاستیں سب ملا کر ایک فارس بنتا تھا۔ تو ابھی تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اور زمینوں میں منقسم ہو گئے۔ تو حضرت عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد وہیں کے رہنے والے تھے، اور اسلام آنے کے بعد بھی وہاں کے بہت سے لوگ آتش پرست تھے۔ ظاہر ہے کہ کوئی مذہب اگر ختم ہوتا ہے تو اچانک تو ختم نہیں ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں جو اپنا مذہب سنبھال کر رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو اس زمانے میں جب شیخ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو چشتی، یہ جو آتش پرست لوگ تھے وہ ایرانی زبان بولا کرتے تھے، فارسی زبان بولا کرتے تھے۔ تو فارسی زبان میں چشت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نور، چشت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نور، یا اللہ کا عرفان، اللہ کی معلومات، یا اللہ کا پیغام، یہ چشت کا مطلب ہوتا ہے۔ تو عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب آتش پرستوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اور جب انہوں نے دین اسلام کو قبول کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلے سے وہ اسلام میں آیا اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ ان آتش پرست اور نئے مسلمانوں کے لیے اللہ کا نور ثابت ہوئے، اللہ کا عرفان اور اللہ کا علم انہیں عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے ملا۔ تو جب ان سے ملا تو انہوں نے اللہ کے عرفان اور اللہ کے نور چونکہ ان سے ملا، اس وجہ سے انہوں نے ان کا نام رکھ دیا چشتی۔ اب چونکہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ کا نام چشتی ہوا، تو اب خواجہ صاحب چونکہ ان کے مرید ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ چشتی لگائی۔ اور آج ساری دنیا میں جو خواجہ صاحب کے مختلف سلاسل سے بیعت ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ چشتی لگاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آتش پرستوں کی زبان میں چشتی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا نور۔ تو چونکہ عثمان ہرونی سے ہی آتش پرستوں کو اللہ کا نور ملا اور وہ مسلمان ہوئے، اس وجہ سے انہوں نے انہیں چشتی کہا، اور پھر یہ چشتی سلسلہ چلتا رہا۔ اب یہ اللہ کا نور کیسے ملا؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں عثمان ہرونی، انہوں نے بھی زندگی بھر اللہ کے علم اور اللہ کا نام لوگوں تک پہنچایا، جیسے کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ اگر ان تمام بزرگان دین کی تاریخ دیکھیں نا تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ رہنے والے کہیں اور کے ہیں اور ان کا مزار کہیں اور ہے۔ داتا صاحب جو پاکستان میں ہے نا، لاہور میں ہے، تو کیا آپ یہی پیدا ہوئے، یہیں آپ بڑے اور یہیں آپ نے تبلیغ کی؟ داتا صاحب غزنی کے رہنے والے تھے، جو افغانستان کے وہ دور افتاد کا علاقہ ہے غزنی، وہاں کے رہنے والے تھے۔ محمود غزنوی جہاں کے تھے، تو محمود غزنوی کے دور میں بھی داتا صاحب تھے، وہاں پہ مدرسے میں تھے، اور محمود غزنوی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے داتا صاحب کی۔ تو وہ غزنی کے رہنے والے تھے، وہ لاہور کیسے آئے؟ تو پھر ایک ہی بات ہے کہ وہ اللہ کا دین لے کر آئے تھے، تبلیغ کے لیے آئے۔ ہمارے لیے تو تبلیغ کے لیے بہت مشکل، اللہ کے دین کے کام کے لیے ہمارے پاس نہ پیسہ ہے نہ وقت ہے، اور انہوں نے اپنی جان بھی لگائی، مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا۔
ایک بار اپنے گھر سے نکل گئے تو مجھے نہیں ملا کہ دوبارہ وہ لوٹ کر گئے وہاں۔ تو ہم جن کا نام لے رہے ہیں نا، انہوں نے تو زندگی لگائی ہے، وقت لگائی ہے، ہم کیا دین کے لیے وقت لگائیں گے؟ نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم کیا دین کے لیے وقت لگائیں گے؟ تو ان باتوں کو سن کر اور ان کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ کیسے قابل اور کامل اور اکمل لوگ تھے، کیسی نورانی اور کیا خوبصورت لوگ تھے، زندگی بھر اللہ کے دین کی خدمت کی، اور ہم انہی کا نام لینے والے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سے اگر کوئی پوچھ لے کہ 60 سال کی عمر تم نے گزار دی ہے، تم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کام کیا، کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ ہم نے تو زندگی بھر کھایا ہے، پیا ہے، شادی کی ہے، بچے ہوئے، بس انہی کے لیے خیال کرتے رہے، بس زندگی ختم ہو گئی۔ تو انہوں نے سب کچھ کیا ہے، خواجہ صاحب نے بھی 2 شادیاں کی ہیں، ان کی بھی اولادیں ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت کی ہے۔ اور یہی وجہ ہے، صرف خواجہ صاحب کی بات نہیں ہے، داتا صاحب کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی کہیں اور سے آئے۔ خواجہ صاحب سنجر کے رہنے والے تھے، آپ کا علاقہ ماں وراؤن نہر کا علاقہ کہلاتا۔ آج جو یوکرین جہاں آج ان دنوں جنگ ہو رہی ہے نا، وہ بھی خواجہ صاحب کے علاقے کے قریب کا علاقہ ہے، وہ رشیا کا علاقہ پڑتا ہے نا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے علاقے، یہ جو پرانا جو نام آتا ہے نا سمرقند بخارا، یہ اسی طرف کے علاقے تھے، ماں وراؤ نہر، جسے پرانا رشیا ہے، پرانا روس ہے، تو وہ پہلے تو اسلامی مملکت میں شامل تھا نا، تو اب تو وہ الگ الگ مختلف مذاہب میں ہو گئے ہیں۔ تو خواجہ صاحب وہیں کے رہنے والے تھے، تو پھر ہندوستان کیسے آئے؟ اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے آئے، اور پھر یہی مزار ہو گیا۔ یہ جو عبداللہ شاہ غازی بابا رحمۃ اللہ علیہ، کیا یہی کے ہیں؟ یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد مکے اور مدینے کے رہنے والے ہیں۔ یہ اس قدر دور افتاد سے پھر یہاں یہ سندھ میں کیسے آ گئے؟ تو آپ کہیں گے اللہ کے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ جتنے مزارات آپ دیکھ لیجئے، وہ رہنے والے کہیں اور کے، پیدا کہیں اور ہوئے، مزار کہیں اور ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ لہذا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو سننا بھی بابرکت ہے، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا اس سے زیادہ بابرکت ہے۔ تو آپ کی سیرت سے ہمیں تعلیمات کیا ملتی ہیں؟ تعلیمات یہ ملتی ہیں کہ سب کچھ کیجئے، دنیا داری بھی کیجئے، اس سے بڑھ کے دین داری کیجئے۔ دنیا داری ہی فقط کرتے رہیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ آج کون ہے اپنے آبا والدین کے وصال کے بعد کون قبر پر جاتا ہے؟ 40ویں کے بعد کون پوچھتا ہے؟ وہ سال میں ایک آدھ بار اگر شب برات میں چلے گئے تو چلے گئے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ خواجہ صاحب کا وصال ہوا ہے سنہ ہجری 500 میں، اور ہم بیٹھے ہیں 1400 میں۔ کتنے سال ہو گئے؟ 900 سال ہو گئے۔ پہلے روز جیسے خواجہ صاحب کے مزار میں لوگوں کا رش ہوتا تھا، ویسے آج کے دن تک لوگوں کا رش ہے۔ عقیدت مندوں کا رش جیسے پہلے روز ہوتا تھا، آج بھی ہے، بلکہ اب تو روز بروز ان عقیدت مندوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا ہے؟ بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، کارنامے کر کے چلے گئے، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ خواجہ صاحب شہاب الدین غوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے سندھ اور ہند میں اسلام کی بنیاد رکھی، اور ایک اسلام کے مملکت کی بنیاد رکھی دہلی میں، شہاب الدین غوری نے سب سے پہلے سندھ اور ہند، یہ پورے خطے میں سب سے پہلے اسلام کی ریاست کا قیام کیا نا شہاب الدین غوری نے دہلی میں، اور سب سے پہلا اس کا نگران بنایا قطب الدین ایبک کو۔ شہاب الدین غوری نے کتنا بڑا کام کیا، لیکن اس کے باوجود آج شہاب الدین غوری کا مزار کہاں ہے؟ کوئی جانتا نہیں ہے، اور جانتا نہیں اس لیے کوئی جاتا بھی نہیں ہے۔ جیسے ان کی ذات ختم ہو گئی، ویسے ان کا مزار بھی پیوند خاک ہو گیا۔ حالانکہ ان کا مزار ادھر ہی ہے، کراچی میں، یہ سندھ میں ہی ہے، جہلم میں ان کا مزار ہے، شہاب الدین غوری کا۔ اتنا بڑا کام کرنے والے خواجہ صاحب کے پکے مرید ہیں، اور خواجہ صاحب کی دست عنایت سے ہی انہوں نے ہند کو فتح کیا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ دنیا داری میں زیادہ رہے، اس وجہ سے لوگ ان کے نام کو بھی لوگوں نے فراموش کر دیا، ان کے مزار کو بھی فراموش کر دیا۔ لیکن آج دیکھیے خواجہ صاحب کا مزار جا کر دیکھیے، داتا صاحب کا مزار جا کر دیکھیے، تو آپ کہیں گے کہ واقعی جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مر کے بھی نہیں مرتے ہیں۔ تو میری تعلیمات یہی، خواجہ صاحب کی تعلیمات یہی ہے، اللہ کے دین کے لیے بھی کام کیجیے۔ ایک تعلیم تو ضرور دینی ہے، ایک تعلیم یہ ہے، خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں کہ روزانہ بیت اللہ کے چھت پر ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور ندا کرتا ہے، یہ اللہ والے ہیں، یہ دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں۔ اگر ہم نے دیکھا نہیں اس فرشتے کو، ہم نے سنا نہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ بات ہی غلط ہے۔ کرامن کاتبین کو کس نے دیکھا ہے؟ لیکن مانتے تو سبھی ہے نا ہمارے ساتھ کرامن کاتبین ہے۔
تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کرامن کاتبین سے بھی بات کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں انہیں بھی، تو ان کی نگاہیں تیز ہوتی ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے چھت پر ایک فرشتہ روزانہ کھڑا ہوتا ہے اور یہ ندا کرتا ہے، لوگوں اچھی طرح سن لو، اللہ کی رحمت قیامت کے دن اس کے لیے نہیں ہوگی جو اللہ کے فرائض کو چھوڑنے والا ہے۔ لہذا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اگر اللہ کی رحمت چاہیے تو اللہ کے فرائض کو ادا کرو، اور تمام فرائض میں افضل ترین اور ضروری ترین جو فرائض ہیں وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ جو نمازوں کا اہتمام کرے گا وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا، اور جو نمازوں کا اہتمام نہیں کرے گا نہ وہ اللہ کا فرما بردار ہے، نہ اللہ کے رسول کا ہے، اور نہ ہی اولیاء اللہ کا ہے۔ پھر فرماتے ہیں روضہ رسول کے پاس، گنبد خضرا کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور ندا کرتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس شخص کو نہیں ملے گی جو رسول اللہ کی سنتوں پہ چلنے والا نہیں ہوگا۔ لہذا آپ نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن رسول اللہ کی شفاعت ملے، دنیا میں رسول اللہ کی سنتوں پہ عمل کرو۔ تو رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کرنا، محبت کرنا، قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا باعث ہے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرنا قیامت کے دن اللہ کی جانب سے نزول رحمت کا سبب ہے۔ تو یہ بزرگان دین ہیں جنہوں نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ یہ فقط کھا لینا، پی لینا اور ہائے اللہ کر لینا یہ بزرگان دین کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اصل تعلیمات یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، رسول اللہ کی سچی تعلیمات پر عمل کرو۔ لہذا جب یہ رسول اللہ کی تعلیمات ہیں، اللہ کی بھی تعلیمات ہیں، اسی طرح خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تعلیمات ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں، اب وہ چونکہ ان کی نسبت خواجہ صاحب سے بھی ہے، لہذا اب خواجہ صاحب کا پیغام سن لیا ہے تو اب وہ بے نمازی نہیں رہیں گے۔ بولیے انشاءاللہ بے نمازی نہیں رہیں گے۔ ان ایسی محفلوں میں جب آئیں تو ہمیں کچھ تو لے کر جانا ہے نا۔ اگر انسان کے پاس نماز نہیں ہے تو صحیح معنوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے علماء تو سخت جملے کہتے تھے، فرماتے تھے کہ جو بے نمازی ہے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ جانور اس سے اچھا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید کی آیات ہے کہ ہر جاندار اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ انسان اور پھر مسلمان اور پھر اشرف المخلوقات ہو کر وہ اللہ کی تسبیح نہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھکے، تو جانور سے بھی زیادہ ہوگا نا، وہ جانور سے بھی زیادہ کمتر ہوگا۔ لہذا اگر عام انسان کو جانور کہہ دیا جائے تو وہ غصہ کرے، حالانکہ حرکتیں تو وہ جانوروں والے ہی کر رہا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو سنبھالیے۔ بزرگان دین کی تعلیمات پر اگر لے کر چلیں گے تو یہاں جن رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آپ اپنے گھر میں بھی پہنچیں گے تو یہ سارے رحمتوں کو نزول آپ کے گھر میں ہوگا۔ لہذا اپنے آپ سے ارادہ کیجئے اور اپنے آپ سے وعدہ کیجئے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم پیروکار ہیں، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان سے بڑھ کے رسول اللہ سے محبت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جب ایسا ہے تو ہم اللہ کی بندگی بھی کریں گے، رسول اللہ کی سنتوں پہ بھی عمل کریں گے، اور خواجہ صاحب کی تعلیمات پہ بھی عمل کریں گے، تاکہ ہماری زندگی میں اللہ بھی راضی ہو جائے، رسول اللہ بھی راضی ہو جائیں، تمام اولیاء کاملین ہم سے راضی ہو جائیں، اور قیامت کے دن جہاں رسول اللہ شفاعت فرمائیں، غوث پاک بھی ہمارے لیے سفارش کریں، خواجہ صاحب بھی سفارش کریں۔ کیا خیال ہے؟ پھر مسجدوں میں آنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، اپنے آپ سے وعدہ کیجئے انشاءاللہ خواجہ صاحب کی نظر عنایت ہوگی تو ہم اس کام کو شروع کریں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ کام کمال تک پہنچ جائے گا۔ ہوتا یہ ہے نا کہ 1-2 وقت کی نماز اگر چھوٹ گئی تو پھر انسان کہتا اب تو نمازیں چھوٹ رہی ہیں، چلو پھر دوبارہ سے بے نمازی ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیے۔ بالکل اسی طرح کہ بچہ جب چلنا سیکھتا ہے نا تو اچانک نہیں دوڑنے لگ جاتا ہے، وہ والدین انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں، کبھی گرتا ہے، چوٹیں لگتی ہیں، خراشی آتی ہیں، اس کے باوجود وہ چلنا چھوڑتا نہیں ہے، اور والدین بھی اسے چلاتے ہیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اسے چوٹیں لگیں گی، اس کے باوجود والدین روکتے نہیں کہ بھائی اسے چوٹ لگ جائے گی یا خراش لگ جائے گی، لہذا یہ چلنا چھوڑ دے۔ والدین کو معلوم ہونے کے باوجود چلاتے ہیں۔ اگر والدین چھوڑ دے تو زندگی بھر وہ چلنا نہ سیکھے۔ اسی طرح جب نماز شروع کریں، ایک وقت کی نماز چھوٹ جائے تو دوسرے وقت میں پڑھ لیجئے، دوسرے وقت کی چھوٹ جائے تیسرے وقت میں پڑھ لیجئے، چوتھے وقت کی چھوٹ جائے 5ویں وقت میں پڑھ لیجئے۔ کسی بھی کام کا آغاز نقل سے ہوتا ہے، پھر وہ کام آگے جا کے اصل ہو جاتا ہے۔
کسی بھی کام کا آغاز چوٹی کے پاؤں سے ہوتا ہے، پھر آگے جا کے وہ ہاتھی کے پاؤں بنتا ہے۔ لہذا درمیان میں کبھی ایسا ہو نا کہ نماز ہم نے شروع کر دی، فجر کی نماز قضا ہو گئی، تو پھر دل برداشتہ ہو گئے، سستی آ گئی، شیطان نے وسوسے ڈال دیے کہ فجر کی نماز تو قضا ہو گئی، اب جب شروع کریں گے تو فجر سے ہی شروع کریں گے، تو پھر یہ جو معاملہ ہے نا، یہ پھر زندگی میں نہیں آتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں نماز کو بھی اہمیت دیجیے، نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔